الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ نشست کے آخر میں اس بات کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ اہل ایمان کو غیر مسلمین کے ساتھ کس قسم کا تعلق رکھنا چاہیے، اور اس کی تفصیل میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کر دی تھی. اب جو تیسرے پارے میں آگے جن مضامین کا آغاز ہو رہا ہے ان میں سیدہ مریم علیہ السلام کے حالات، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حالات کا تذکرہ ہے، جو انشاءاللہ آج کی نشست میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا. لیکن اس سے پہلے کہ سیدہ مریم کے حالات کا ذکر کیا جائے اور ان کے خاندان کا ذکر کیا جائے، اللہ تعالیٰ نے ایک مضمون بیان فرمایا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. کہ جتنے بھی غیر مسلم ہیں، چاہے وہ مشرکین ہوں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. اور یہ بات پہلے بھی ذکر کی گئی ہے کہ جتنے بھی مذاہب اس دنیا کے اندر موجود ہیں، جتنے بھی مذاہب، ان میں ہر مذہب میں ایک بڑی طاقت کا، یعنی ایک خدا کا تصور موجود ہے. جتنے بھی مذاہب موجود ہیں، شرک وہ کرتے ہیں لیکن ایک بڑی طاقت وہ کسی نہ کسی کو تسلیم کرتے ہیں. ہندو مذہب میں دیکھ لیں، وہ بھگوان اور ان کے بے شمار بھگوان ہیں، لیکن ایک بھگوان ان کا جو ہے وہ سب سے بڑا ہے. اسی طرح جو زمانہ جاہلیت کے مشرکین تھے، یا یہود تھے، یا جو نصارہ تھے، وہ سب اس بات کے دعوے دار تھے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو جب ان سے مشرکین سے یہ پوچھا جاتا تھا کہ بھئی تم اللہ سے تو محبت کرتے ہو، لیکن اللہ کے ساتھ تم ان بتوں کو کیوں شریک ٹھہراتے ہو، تو وہ یہ کہتے تھے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. بھائی اصل معبود تو ہم اللہ کو مانتے ہیں، بتوں کو تو صرف ہم اس لیے پوجتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے. یہ ان کا اپنا ایک من گھڑت تصور تھا کہ بتوں کو ہم اس لیے پوج رہے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے. اور جب عیسائیوں سے یہی بات پوچھی جاتی تھی کہ بھئی تم اللہ سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہو، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ شریک کیوں اللہ کا ٹھہراتے ہو، تو وہ اس کا جواب یہ دیتے تھے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، تو اللہ کے بیٹے سے محبت کرنا ایسا ہی ہے جیسے اللہ سے محبت کرنا. نعوذ باللہ، ان کا اپنا ایک یہ زوم تھا اور اپنا ایک گمان تھا. اور یہود سے جب یہ کہا جاتا تھا کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو پھر تم اللہ کی مان کے چلتے کیوں نہیں ہو، تو کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم اللہ کے محبوب ہیں. یہ ان تینوں طبقات کا جواب تھا. تو ان تینوں طبقات کے رد کے لیے اللہ جل شانہ نے ایک معیار وہ بیان فرمایا جو اللہ نے خود مقرر کیا. ایک معیار یہ تھا جو ان لوگوں نے مقرر کر دیا تھا، اور ایک معیار وہ جو اللہ مقرر کر رہے ہیں. اچھا بھائی، کوئی ایک دو لوگ ادھر بھی آ جاؤ یار، اس طرف میری توجہ ہی نہیں جا رہی، بالکل ادھر آ جاؤ آپ لوگ، تاکہ میں ذرا ادھر بھی گھوم کے دیکھ لیا کروں. تو اب اللہ تعالیٰ نے کیا معیار مقرر فرمایا؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو کہہ دیجئے کہ اگر تمہارا اس بات کا دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر فَاتَّبِعُونِي، پھر تمہیں میری بات مان کر چلنا پڑے گا. یہ وہ معیار ہے جو اللہ جل شانہ نے مقرر فرما دیا ہے. دیکھیے، اللہ تعالی سے جو محبت ہے یہ ہر مومن کی ایک خاص وصف ہے، اور ہر مومن کا ایک خاص صفت ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت کرنی چاہیے. کیوں محبت کرنی چاہیے؟ اس لیے کہ اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمارا رازق ہے، اللہ ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، سلا رہا ہے، جگا رہا ہے، اٹھا رہا ہے، بٹھا رہا ہے، چلا رہا ہے، پھیلا رہا ہے. تو یہ سارے کے سارے معاملات اللہ تعالیٰ جب ہمارے ساتھ کر رہے ہیں تو ہمیں پھر اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے. ہم اپنے ماں باپ سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ماں باپ ہماری پرورش کرتے ہیں،
ماں باپ ہماری تربیت کرتے ہیں، ماں باپ ہمیں چلنا سکھاتے ہیں، ماں باپ ہمیں کھانا پینا سکھاتے ہیں، ماں باپ ہمیں اٹھنا بیٹھنا سکھاتے ہیں، تو یہ سارے کے سارے احسانات والدین کے ہمارے اوپر ہیں، تو اب ہمارا کیا تقاضا ہے کہ ہم ان سے محبت کریں؟ تو اللہ تعالیٰ تو کل کائنات کے خالق اور مالک ہیں، تو جو اللہ کے ماننے والے ہیں ان کو تقاضا کیا کیا جا رہا ہے کہ بھئی تم اللہ سے محبت رکھو۔ تو اب اللہ تعالیٰ سے جو محبت رکھنی ہے، اس محبت رکھنے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، کس طرح ہمیں وہ کون سے کام کرنے پڑیں گے کہ جن سے اللہ تعالیٰ کی سے محبت کا اظہار ہو سکے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر بھیجا، اور سب سے آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھیجا کہ آپ انہیں جا کر بتلائیں کہ کیا کیا کام کرنے ہیں، کیا کیا کام نہیں کرنے، کون سے اعمال اللہ کو پسند ہیں، کون سے اعمال اللہ کو ناپسند ہیں، کون سے وہ معاملات ہیں کہ جن کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور کون سے وہ امور ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی ہے اور اللہ سے محبت کا دعویٰ بھی ہے، تو پھر جو راستہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا ہے، جب تک اس راستے کے اوپر چلا نہیں جائے گا، اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ سچا نہیں ہو سکتا۔ اس آیت کا جو خلاصہ اور جو تفسیر اور جو مفہوم ہے وہ ان الفاظ کے اندر بیان کیا گیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تمہیں میری اتباع کرنی پڑے گی۔ جب تم میری اتباع کرو گے تو تم اللہ تعالیٰ سے محبت پالو گے، اور جب اللہ تعالیٰ سے محبت پالو گے تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ یحببکم اللہ، پھر اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرنے لگیں گے، اور دوسرا انعام کیا ہوگا کہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اب یہاں پہ دیکھیے گا دو چیزیں ہیں، یہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، ایک ہے اطاعت اور ایک ہے اتباع۔ دونوں کا معنی پیروی کرنا ہوتا ہے، دونوں کا معنی کسی کے پیچھے چلنا ہوتا ہے، لیکن ایک ٹیکنیکل سا فرق علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ اطاعت اور اتباع میں فرق کیا ہے۔ فرمایا کہ اطاعت اس پیروی کرنے کو کہتے ہیں کہ جس کی پیروی کی جا رہی ہے اس کی طرف سے حکم آ جائے کہ بھئی اب یہ کام تمہیں کرنا ہوگا، اور اتباع کسے کہتے ہیں کہ جس کی پیروی کر رہے ہیں اس کا حکم آئے یا نہ آئے، بس جیسا اس کو کرتے ہوئے دیکھا ویسا خود کرنا شروع کر دو، یہ ہے اتباع۔ اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ان دونوں اطاعت اور اتباع دونوں کی ایسی ایسی مثالیں قائم کر دی ہیں کہ رہتی دنیا تک ان جیسی مثال کوئی اور نہیں پیش کر سکے گا۔ میں نے شاید مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ میں نے پہلے بھی اس موضوع پہ کافی عرصہ پہلے ایک بیان کیا تھا، تو اس میں نے ایک دو مثالیں آپ کے سامنے پیش کی تھی، مجھے اس وقت یاد آ رہی ہیں، میں دوبارہ وہ یاد دہانی کے لیے عرض کر دیتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام آتا ہے معاویہ، یہ مشہور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے، ایک اور صحابی ہیں ان کا نام بھی معاویہ تھا، تو وہ اکثر اپنے گریبان کا بٹن کھلا رکھا کرتے تھے۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ جی آپ ہر وقت اپنے گریبان کا بٹن کیوں کھلا رکھتے ہیں؟ وہ انہوں نے جواب یہ دیا کہ میں ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گریبان کا بٹن کھلا ہوا تھا، اس لیے میں نے دوبارہ زندگی میں اپنے گریبان کا بٹن لگایا ہی نہیں۔ حالانکہ گریبان کا بٹن کھلا ہونا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت نہیں تھی۔ ہو سکتا ہے کہ حضور نے اس وقت کرتا پہنا ہو اور ابھی گریبان کا بٹن نہ لگایا ہو، لیکن ان صحابی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی حالت میں دیکھ لیا تو زندگی بھر دوبارہ گریبان کا بٹن نہیں لگایا، حالانکہ حضور نے حکم نہیں دیا تھا۔ اس عمل کو کہتے ہیں اتباع کرنا، کہ جس سے محبت کا دعویٰ کیا جا رہا ہے یا جس کی پیروی کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، بس جیسا اس کو کرتے ہوئے دیکھو ویسا خود کرنا شروع کر دو، اس چیز کا نام اتباع ہے۔ اور اطاعت کس چیز کا نام ہے کہ حکم آ جائے کہ اب تمہیں ایسا کرنا ہے، اب تمہیں یہ کام کرنا ہے، پھر اس کے بعد اس کے اوپر عمل کیا جائے، اس کو اطاعت کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو ہمارے اوپر فرض قرار دیا ہے۔ قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ محبوب ان کو کہہ دیجئے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے روح گردانی کرتے ہو تو پھر یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نہ ماننے والوں سے محبت نہیں کیا کرتے۔ تو ہمارے ذمہ اب دو کام لگا دیے گئے، ایک اللہ کی اطاعت لگا دی گئی اور ایک رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت لگا دی گئی۔ ایک اللہ سے محبت
یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ بنا دیا گیا، اور ایک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت، یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ بنا دیا گیا۔ لیکن اس کا معیار کیا بیان کیا گیا؟ معیار وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے نبی نے بیان کیا، کہ یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی کامل اتباع کرنا۔ ایک صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہیں پتہ بھی ہے تم دعویٰ کیا کر رہے ہو؟ میں کہا جی بالکل پتہ ہے، ہوش و حواس میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھ سے سچی محبت کرتے ہو تو پھر فقر اور فاقے کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ مجھ سے محبت کرنے والا ہوگا ہی وہ جو فقر فاقے کی زندگی گزارے گا۔ ایک معیار وہ ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے، ایک معیار وہ ہے جو ہم نے مقرر کیا ہوا ہے۔ اب فیصلہ ہمیں خود کرنا ہے کہ اصل معیار جو ہے وہ کیا ہے، میرا اپنا مقرر کردہ معیار ہے یا اللہ اور اللہ کے نبی کا مقرر کردہ معیار ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک موقع پہ وضو فرما رہے تھے، تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو وضو سے جسم سے لگ کر پانی جو نیچے گر رہا تھا وہ نیچے ہاتھوں میں جا کر پکڑ رہے تھے اور اپنے جسم پر ملنا شروع ہو گئے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا بھائی تم لوگ ایسا کیوں کرتے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ فرمایا کہ محبت کا دعویٰ تو ہے لیکن دعوے کے لیے دلیل کی بھی ضرورت ہے۔ محبت کا دعویٰ تو تم نے کر دیا کہ یا رسول اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، لیکن اس محبت کی تکمیل کب ہوگی؟ تین باتیں اس موقع پہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ محبت اس وقت تمہاری مکمل سمجھی جائے گی جب تم اپنی زندگی سے جھوٹ کو نکال دو گے، ہمیشہ سچ بولو گے۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود سے محبت کا معیار بیان فرما رہے ہیں کہ ہمیشہ سچ بولنا، کبھی کسی کے مال کے ساتھ گڑبڑ نہ کرنا، خیانت نہ کرنا، اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ کبھی اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دینا۔ فرمایا اگر تو یہ تین کام کر لو گے تو سمجھا جائے گا کہ تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو۔ یہ وہ معیار ہے جو جناب آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے سے محبت کا مقرر فرمایا۔ ایک وہ معیار ہے جو میں نے اور آپ نے مقرر کیا ہوا ہے۔ میرا اور آپ کا معیار کیا ہے؟ بس نعرے لگا دو جی، عشق رسول، عاشق رسول، عاشق رسول، نعرے لگا دیے جی، سال میں ایک مرتبہ بس کافی ہو گیا جی، عاشق رسول بن گئے۔ سارا سال جھوٹ بولنا نہیں چھوڑنا، سارا سال مال کے اندر خیانت کرنا نہیں چھوڑنی، سارا سال لوگوں کو تکلیفیں دینا اور اذیتیں دینا ہم نے چھوڑنی نہیں، لیکن اس کے باوجود ہم یہ کہنا لازم اپنے ساتھ نام کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں عاشق رسول کے ساتھ پہچانا ہے۔ تو بھائی یہ عشق رسول کوئی معمولی چیز تو ہے نہیں۔ ایک آدمی نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا قیامت کا سوال کرتے وہ تیاری بھی کی ہے قیامت کے لیے؟ عرض کیا رسول اللہ تیاری کی تو میں نے کچھ نہیں کی، بس میں اتنا جانتا ہوں کہ میں اللہ اور اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں۔ جن لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ دعویٰ کیا کہ میں اللہ اور اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں، انہوں نے دعوے کی دلیل بھی پھر پیش کی۔ ہمارے صرف دعوے ہیں، ہمارے پاس دلیل کوئی نہیں ہے۔ ہم نے چھوٹی سی سوئی بھی بیچنی ہو تو وہ بھی ہم جھوٹ بول کے بیچتے ہیں۔ ہمارے پاس اگر خدا نہ خواستہ کسی کی امانت رکھوا دی جائے تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس امانت کو یہ ہڑپ کر دیا جائے۔ پڑوسیوں کے ساتھ جو ہمارا معاملہ ہے وہ ہم ہی جانتے ہیں کہ ہم دوسروں کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں۔ راہ چلتے ہوئے ہمیں اتنی بات گوارا نہیں ہوتی کہ کوئی میرے سے آگے نکل جائے، میں کسی کو راستہ کیوں دوں۔ اس ٹائپ کی ہم قوم ہیں اور ہم دعوے یہ کرتے ہیں کہ جی ہم اللہ اور اللہ کے نبی سے عشق کرتے ہیں۔ رشوت لینا ہم نہیں چھوڑتے، جھوٹ بولنا ہم نہیں چھوڑتے، سود کھانا ہم نہیں چھوڑتے، دھوکہ دینا ہم نہیں چھوڑتے، سچ کی طرف ہم لوگوں کی رغبت نہیں ہوتی، پھر بھی ہمارا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ جی ہم اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتے ہیں۔ ذرا باہر نکل کر دیکھیے، آپ تو ماشاءاللہ سارے کے سارے جہاں دیدہ لوگ ہیں، ہزاروں لوگوں سے، سینکڑوں لوگوں سے دن بھر میں واسطہ پڑتا ہے۔ ذرا اپنے معاملات کے اوپر، لوگوں کے معاملات کے اوپر ایک نظر تو ڈالیے کہ ہم کس جگہ کے اوپر چل رہے ہیں، ہم کس راستے کے اوپر چل رہے ہیں۔ دین کا مذاق اڑاتے ہوئے ہم لوگوں کو ذرا سا بھی ڈر اور خوف ہم لوگوں کو محسوس نہیں ہوتا۔
ابھی حال ہی میں آپ حضرات نے بھی سنا بھی ہوگا، دیکھا بھی ہوگا کہ ایک ظالم آدمی نے وہ قربانی کا جانور بیچنے کے لیے ننگی عورتوں کو نچایا، فاحشہ عورتوں کو نچایا کہ جی میرے قربانی کے جانور بچ جائیں۔ الامان الحفیظ، جس قوم کے اندر اخلاقی گراوٹ اس حد تک پہنچ جائے وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ جو قوم اپنے نبی کی سنتوں کو پامال اس انداز میں کرنا شروع کر دے، اس قوم سے کبھی آپ اس بات کی توقع نہیں کر سکتے کہ یہ قوم کبھی دوسروں کے اوپر سر پر بھی چڑھ کے بیٹھے گی۔ ہاں، ایک وہ وقت تھا کہ جب ایک فرد کا نام سن کر تو دنیا کانپنا شروع کر جاتی تھی، ایک وہ وقت گزرا ہے۔ تاریخ کے اندر یہ باتیں موجود ہیں، سیرت کے اندر یہ باتیں موجود ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے کہ ایک شخص ہوتا تھا، ایک فرد ہوتا تھا، ایک امیر المومنین ہوتا تھا جس کا نام سن کر دنیا تھر تھر کانپنا شروع کر دیتی تھی۔ ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے، لیکن اس قوم سے کم از کم اس بات کی توقع کرنا ای خیال است و جنون است و محال۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی پریورٹیز تبدیل کر لی ہوئی ہیں۔ ہم نے دین کو ایک ثانوی حیثیت میں لے جا کر رکھ دیا ہوا ہے کہ ہاں بس دین اتنا ہے کہ قاری صاحب آئیں 5 منٹ بچوں کو پڑھائیں اور واپس چلے جائیں، بس جی ہم نے بچوں کو بڑی دین کی تعلیم دے دی ہے۔ میرا انشاءاللہ امید ہے اگر زندگی رہی اور کل عید پڑھائی تو انشاءاللہ اسی موضوع کے اوپر میرا ارادہ ہے گفتگو کرنے کا کہ اولاد کے ساتھ ہم اپنے اولاد کے ساتھ سلوک کیا کر رہے ہیں، ہم اپنی اولاد کو تربیت کیا کر رہے ہیں اپنی اولاد کی۔ ناچ گانا ڈھول ڈھمکا یہ تربیت کرتے ہیں اور پھر ہم توقع یہ کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ اللہ کا ولی بن جائے۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ جب ہم اپنی پرائرٹیز ہی تبدیل کر دیں گے، جو ہماری ترجیحات ہیں ان ترجیحات کو ہی ہم تبدیل کر دیں گے تو پھر ہم ترقی کیسے کر سکتے ہیں؟ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک معیار سیٹ کر دیا ہے کہ بھائی اللہ اور اللہ کے نبی سے محبت کا معیار کیا ہے؟ فاتبعونی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ او کما قال، کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، مومن ہونے کا دعوے دار نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ کر دے۔ اس وقت تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ تو اللہ کے نبی کا فتویٰ ہے، کسی ملا کا تو فتویٰ ہی نہیں ہے۔ اور پھر اب اپنی اس حدیث کو سامنے رکھیے، پھر اپنی زندگیوں کے اوپر ہمیں غور کر لینا چاہیے کہ ترجیحات ہماری کیا ہونی چاہیے تھی اور کیا ترجیحات ہیں ہماری۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ فرماتے ہیں کہ ایمان تمہارا کامل ہی اس وقت ہوگا جب تم اپنی خواہشات کو پس پشت ڈال دو گے۔ آج ہماری خواہشات ہمارے سر پر سوار ہیں، دین کا ہمیں پتہ کچھ نہیں ہے۔ تو بہرحال فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، بھائی محبت کا معیار یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کی جائے۔ اگر تم نے یہ کام کر لیا تو پھر سمجھا جائے گا کہ تم واقعتاً اپنے محبت کے دعوے میں سچے ہو۔ اب چونکہ سورہ آل عمران کے مضامین کا تذکرہ چل رہا ہے اور وہاں پر بھی میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر دی تھی کہ آل عمران جو اس سورت کا نام رکھا گیا، جو سورہ بقرہ کے بعد دوسری سورت ہے، مدنی سورت ہے، اس کا نام آل عمران اس وجہ سے رکھا گیا کہ اس میں حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کا تذکرہ ہے۔ یہ عمران کون ہے؟ میں نے عرض کر دیا تھا کہ 2 عمران گزرے ہیں۔ ایک عمران وہ ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے والد ہیں اور ایک عمران وہ ہیں جو سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی ہیں۔ یہ دونوں حضرات نبی نہیں تھے لیکن اللہ کے نیک بندے تھے، اور روایات میں آتا ہے کہ جو سیدہ مریم کے والد عمران تھے وہ بیت المقدس کے امام تھے۔ اب سیدہ مریم کی جو والدہ ہیں ان کا نام ہے حنہ بنت یعقوب۔ انہوں نے ایک مرتبہ روایات میں آتا ہے کہ کسی چڑیا کو دانا چگتے ہوئے دیکھا اور دانا چگ کر اس کو اپنے چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچوں کو کھلاتے ہوئے دیکھا، تو ان کی نظر میں ایک یہ عجیب سی بات تھی، عجیب سا واقعہ تھا، تو ان کے دل کے اندر بھی اولاد کی خواہش ہوئی اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے اولاد عطا فرمائے۔ جب اولاد کی پیدائش کا مرحلہ ہوا، آغاز ہوا، حمل ٹھہر گیا تو عمران کا انتقال ہو گیا، جو سیدہ مریم کے والد تھے ان کا انتقال ہو گیا۔ اب انہوں نے منت یہ مانی کہ یا اللہ آپ جو اولاد مجھے عطا فرمائیں گے، جو بیٹا مجھے عطا فرمائیں گے، میں اس بیٹے کو آپ کی عبادت کے لیے وقف کر دوں گی۔ یہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ منت مان رہی ہے کہ جو بیٹا آپ مجھے عطا فرمائیں گے اس بیٹے کو میں آپ کی عبادت کے لیے وقف کر دوں گی۔
اور اس وقت عبادت کا طریقہ یہ تھا کہ بیت المقدس کی خدمت میں اس بیٹے کو معمور کر دوں گی۔ اچھا، یہاں پر اس بات کو یہیں تک ذہن میں رکھیے گا، یہ جو نظر ماننا اور منت ماننا ہے، میں تھوڑی سی مختصر گزارشات اس حوالے سے بھی پیش کر دوں۔ نظر اور منت ماننے سے عمومی طور پہ ہمیں منع کیا گیا ہے کہ نظر نہ مانا کرو، منت نہ مانا کرو۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ نظر اور منت کا معنی کیا ہوتا ہے کہ اپنے اوپر خود سے کسی چیز کو لازم قرار دے دینا۔ بھائی اب اگر ان کے یہاں بیٹا ہو جاتا اور انہوں نے نظر نہ مانی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو حکم نہیں تھا نا کہ بیٹے کو بیت المقدس کی خدمت میں معمور کرو۔ انہوں نے تو خود اپنے اوپر ایک ذمہ ایک کام لگا لیا کہ جی اگر میرا بیٹا ہوا تو میں اس کو بیت المقدس کی خدمت میں معمور کر دوں گی۔ تو اس سے ایک مسئلہ تو یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ منت مانتا ہے کہ اگر میرا بیٹا ہوا یا بیٹی ہوئی یا جو بھی اولاد ہوئی میں اس کو دین کے کاموں کے لیے وقف کر دوں گا، تو ایسی منت ماننا ٹھیک ہے، اگرچہ منع کیا گیا ہے، لیکن اگر کوئی منت مان لیتا ہے تو اب اس منت کا پورا کرنا واجب ہے۔ یہ دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ پہلی بات یہ کہ منت ماننی نہیں چاہیے، نظر ماننی نہیں چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ اگر نظر اور منت مان لی ہے تو اب اس کا پورا کرنا بچے بھائی باتیں مت کرو بھائی، یہ بچوں کو چپ کراؤ بھائی، باتیں نہ کرو۔ پہلی بات کیا ہے کہ نظر اور منت ماننی نہیں چاہیے۔ دوسری بات کیا ہے کہ اگر نظر اور منت مان لی تو اب اس کا پورا کرنا واجب ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ نظر اور منت صرف وہی قابل اعتبار اور قابل قبول ہوگی جو جائز کاموں میں ہو۔ ناجائز کاموں کے لیے مانی گئی منت پوری کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس منت کو توڑنا ضروری ہے۔ میں اس کی بھی تھوڑی سی تفصیل عرض کر دیتا ہوں، میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں۔ میں ایک دن مسجد میں نماز کے لیے آیا تو میں نے دیکھا ایک موم بتی جل رہی ہے ادھر۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یار اب مسجد میں اتنی لائٹوں کے باوجود موم بتی کا کیا کام ہے؟ غالباً جمعرات کا دن تھا۔ خیر میں نے وہ موم بتی اٹھائی، بجھائی اور سائڈ پہ کر دی۔ اگلی جمعرات کو پھر آیا تو پھر وہ اس ایک کونے پہ اس موم بتی جل رہی۔ میں کہ یار یہ کیا ماجرا ہے؟ میں نے وہ پوچھا قاری صاحب سے، میں کہ یار یہ کیا ہے؟ وہ کہتے جی وہ ایک خاتون آتی ہے، وہ موم بتی جلا کے چلی جاتی ہے۔ اور تیسری جمعرات کو وہ خاتون کو میں نے پکڑ لیا۔ میں نے کہا یار میں یہ کیا تماشا لگایا تھا بھائی؟ وہ جی میں نے منت مانی بھی ہے کہ جی میں مسجد میں میرا فلاں کام ہو گیا تو مسجد میں جا کے میں موم بتی جلاؤں گا۔ میں کہا نکل جوں یہاں سے، خبردار، میرا مزاج تھوڑا سا اس معاملے میں سخت ہے۔ وہ جی میری منت کا کیا ہوگا؟ میں نے کہا بیوی یہ منت ہی ناجائز ہے۔ اللہ کے اوپر احسان کر رہے ہو 2 روپے کی موم بتی جلا کے؟ احسان کر رہے ہو کوئی اللہ کے اوپر کہ جی میرا فلاں کام ہو گیا تو میں مسجد میں جا کے موم بتی جلا دوں گی؟ جو کوئی احسان کر رہے ہو اللہ کے اوپر؟ تو منت صرف ان امور کی ماننا جائز ہے جن کاموں کو شریعت نے جائز قرار دیا ہوا ہے۔ جن کاموں کو شریعت ہی ناجائز کہتی ہے ان میں منت ماننا بھی جائز نہیں ہے۔ یہ مسئلہ اچھے طریقے سے ذہن نشین فرما لیجئے گا کہ جی میرا فلاں کام ہو گیا تو میں دیگ چڑھا دوں گا یا میں یہ کر دوں گا یا میں فلاں کر دوں گا۔ تو بھائی یہ تو شریعت نے پہلے ان کاموں سے منع کیا ہوا ہے۔ دیگ چڑھانے کے بجائے وہی پیسے کسی غریب کو دے دو، ہاں یہ منت سمجھی جا سکتی ہے۔ چادر چڑھانے کے بجائے کسی غریب کو ایک جوڑا بنا کر دے دو، یہ منت سمجھی جا سکتی ہے۔ لیکن ناجائز امور میں منت ماننا یہ کہاں کی شریعت اور کہاں کا دین اور کہاں کا اسلام ہے؟ میرا خیال ہے مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا اچھے طریقے سے۔ تو منت صرف ان امور میں ماننی چاہیے جو امور شریعت کی روح سے جائز ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی یہ کہتا ہے جی میرا فلاں کام ہو گیا تو میں ایک روزہ رکھ لوں گا، ہاں یہ منت ماننا جائز ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے جی میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 2 رکعت نماز نفل پڑھ لوں گا، یہ منت ماننا جائز ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے جی میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 100 روپے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں گا، یہ منت ماننا جائز ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے معاشرے کے اندر منتیں رائج ہو چکی ہیں وہ سب ناجائز اور حرام ہیں۔ اور اگر کسی نے وہ منت مان لی تو یاد رکھیے گا کہ اس منت کو توڑنا ضروری ہے۔ ہم گناہ در گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ ایک تو منت ناجائز مانگی، پھر ہم اس منت کو توڑتے نہیں ہیں، اور منت توڑنے کا کفارہ بھی شریعت نے بیان کیا ہے۔ دیکھیے جب تک شریعت ایک کام ہمارے اوپر لازم قرار نہیں دیتی ہمیں وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب ہم نے خود سے اپنے اوپر کسی چیز کو لازم کر لیا تو شریعت بھی کہتی ہے کہ ہم نے تو تمہیں نہیں حکم دیا تھا کرو۔ قربانی کے حوالے سے میں ایک مسئلہ آپ کو بتا دوں کہ ایک آدمی ہے غریب ہے، صاحب نصاب بھی نہیں ہے، اس کے اوپر قربانی کرنا واجب بھی نہیں ہے، وہ کسی سے قرض پکڑ کے قربانی کا جانور خرید کر اپنے اوپر اب قربانی کو لازم قرار دیتا ہے۔ اب شریعت کہتی ہے کہ بھائی تو بڑا تجھے مامے خاں بننے کا شوق آ رہا تھا نا، ہم نے تو تجھے نہیں کہا تھا کہ تو قربانی کر، ہم نے تو تجھے رخصت دی بھی تھی کہ تیرے اوپر قربانی نہیں ہے، اب تو نے جانور خرید لیا تو تیرے اوپر لازم ہے کہ اس جانور کو قربان کر۔ اب بعد میں اگر کہیں نیت خراب ہو جائے نہیں یار میں اس کو پال لیتا ہوں
میں اس کو استعمال میں لے آتا ہوں، بعد میں بیچ دوں گا، پیسے کما لوں گا. نہیں، اب شریعت کہتی نہیں، تو نے جانور پہلے خریدا کیوں؟ اب خریدا ہے تو اب اس کو قربان کرو. تو بالکل یہی حالت منت کی ہے کہ منت مانی کیوں، اپنے اوپر کسی کام کو لازم کیوں قرار دیا جب اللہ اور اللہ کے نبی نے تمہارے اوپر وہ کام لازم نہیں قرار دیا تھا. لیکن اب لازم اپنے اوپر کر لیا ہے تو اب اس کا پورا کرنا واجب ہے. اور اگر منت کو توڑ دیا یا منت کو پورا نہ کیا تو پھر اس کا کفارہ بھی دینا ہوگا اور خمیازہ بھی بھگتنا پڑے گا. اب جو گناہ کے کام کی اگر کوئی منت مان لے اور شریعت یہ کہتی ہے کہ اس منت کو توڑ دو اور کفارہ ادا کرو، کفارہ اس کا کیا ہے؟ یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یا 10 مسکینوں کو جوڑا پہناؤ، یا 3 دن کے روزے رکھو. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اور دوسرا اہم ترین مسئلہ یہ سماعت فرما لیجیے گا کہ نظر اور منت عبادت ہے، اور عبادت اللہ کے سوا کسی اور کی کرنا جائز نہیں ہے. یہ مسئلہ اچھے طریقے سے ذہن میں بٹھا لیں. صرف ان امور کی منت ماننا جائز ہے جن کو شریعت نے ہمارے اوپر فرض یا واجب قرار دیا ہوا ہے، بس. ان کے علاوہ کسی اور معاملے کے اندر منت ماننا جائز نہیں ہے. روزے کی منت مانی جا سکتی ہے، نماز کی منت مانی جا سکتی ہے، صدقہ و خیرات کی منت مانی جا سکتی ہے. ان کے علاوہ دیگر جتنی بھی منتیں ہیں ان کی شریعت کے اندر کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. تو یہ درمیان میں بات آ گئی تو اس لیے میں نے یہ مختصر سے مسائل منت کی عرض کر دیے. تو اب ان کی والدہ منت کیا مان رہی ہیں کہ یا اللہ میرے یہاں جو اولاد ہوگی میں اس کو تیری عبادت پہ لگا دوں گی، بیت المقدس کے سپرد کر دوں گی. اب جب پیدائش ہوئی تو بیٹی ہوئی، بیٹا نہیں ہوا. اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ ارشاد یہ بات فرما رہے ہیں کہ واللہ اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثی، اللہ جانتے ہیں، زیادہ جانتے ہیں کہ یہ جو بیٹی ہوئی ہے، یہ اگر بیٹا پیدا ہو جاتا تو یہ اس بیٹے سے زیادہ مرتبے والی بیٹی ہے. تو ان کی والدہ محترمہ نے اس بچی کا نام رکھا مریم. مریم کیونکہ والد تو فوت ہو چکے تھے تو پھر والدہ نے نام رکھا. تو اس سے یہ مسئلہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ اگر ماں بھی اپنے بچے کا نام رکھنے کی خواہش کا اظہار کرے تو یہ بھی جائز ہے. ہمارے معاشرے کے اندر ایسا ہوتا نہیں ہے. ہمارے معاشرے کے اندر وہ ددیال والے جو ہے نا جی، وہ ڈکٹیٹر ٹائپ کے لوگ، وہ دادی رکھے گی نام جی، دادا نام رکھے گا جی، وہ دادا دادی کے علاوہ کسی اور نے نام رکھ دیا تو گھر کے اندر پھڈے شروع ہو جاتے. کیوں بھائی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ننیال والوں میں سے بیچارے ماموں کو جرت ہی نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکے یار میرا دل چاہتا ہے کہ بچے کا یہ نام رکھ لو یا بچی کا نام یہ رکھ لو. نانا نانی کی جرت ہی نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکیں کہ جی بچے کا یہ نام رکھو، بچی کا یہ نام رکھ لو. وہ ددیال والے سسرال والے کم ڈکٹیٹر زیادہ ہوتے ہیں. نہیں ہماری مرضی چلے گی جی، ہمارا بچہ ہماری مرضی چلے گی. اور بھائی تمہارا بچہ ٹھیک ہے، تمہارا بچہ تم جہیز میں لے کے آئے ہو، اللہ نے دیا ہے. یہ تو نہیں بات سمجھ میں آ رہی. تو یہ جو باطل رسم و رواج ہے نا، ان کے بتوں کو توڑیے خدا را، ختم کریں اپنے گھروں کے اندر سے یہ جاہلانہ رسم و رواج. جان چھڑائیں ان جاہلانہ رسم و رواج سے اپنی. والدہ نے نام رکھا بچی کا، اور نام کیا رکھا؟ مریم. علماء نے لکھا ہے مریم کا معنی ہے بہت زیادہ عبادت کرنے والی، بہت زیادہ عبادت کرنے والی. اور نام بھی اللہ پاک نے ان کو الہام کیا ہوگا کہ اس بچی کا یہ نام رکھو، کیونکہ آگے جا کر اس بچی سے اللہ پاک نے ایسا کام لینا ہے کہ دنیا جو ہے وہ اس کو یاد رکھے گی. اب انہوں نے بچی کا نام رکھا مریم. اب علماء نے لکھا ہے کہ جو سیدہ مریم تھی رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے ساتھ معاملہ عجیب تھا کہ ان کی نشو و نما عام بچوں کی نسبت زیادہ تیزی سے ہو رہی تھی. عموماً بچوں کا جسم بڑھتا ہے 6 مہینے میں، 7 مہینے میں، 8 مہینے میں، 10 مہینے میں، سال میں جا کے ان کے جسم کی روز نشو و نما ہوتی تھی، روز ان کا جسم بڑھتا تھا. تو جب ان کی ایک یہ غیر معمولی پرورش کا انداز دیکھا تو بیت المقدس کے جتنے بھی وہاں پہ اللہ والے اور نیک لوگ بیت المقدس میں جو عبادت پر معمور تھے، ان میں سے ہر کسی کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ اس بچی کو میں اپنی کفالت میں لے لوں، یہ کوئی کرامت والی بچی لگتی ہے، یہ کوئی غیر معمولی بچی ہے. تو ان بزرگوں میں سے ایک اللہ کے نبی بھی تھے سیدنا زکریا علیہ السلام، جو رشتے میں سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے خالو تھے، سگے خالو تھے. سیدہ مریم کی والدہ اور سیدنا زکریا علیہ السلام کی اہلیہ یہ دونوں سگی بہنیں تھیں. عیشہ بنت یعقوب ان کا نام ہے. ان کی خواہش یہ تھی کہ یہ بچی میری کفالت میں آنی چاہیے کیونکہ میں اس کا خالو ہوں. اب وہ جتنے بھی نیک لوگ اور دیگر حضرات وہاں پر علماء اور بزرگ اور صلاحہ موجود تھے، انہوں نے کہا جی اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ قرعہ اندازی کر لی جائے. جس کے نام کا قرعہ نکل آئے گا وہ اس بچی کو اپنی کفالت میں لے لے گا. علماء نے اس سے یہ بھی مسئلہ لکھا ہے کہ قرعہ اندازی جائز امور میں کرنا جائز ہے.
جائز امور میں قرآن دازی کرنا بھی جائز ہے۔ اچھا، اب قرآن دازی کا طریقہ کار کیا نکالا گیا؟ قرآن دازی کا طریقہ یہ نکالا گیا کہ سب جس سے توریت لکھا کرتے تھے وہ قلم جو تھے، انہوں نے کہا سب اپنے بزرگ جو ہیں وہ اپنے قلم پانی کے اندر بہائیں گے، جس کا قلم پانی کے اوپر ٹھہر گیا یہ بچی اس کی کفالت میں چلی جائے گی۔ تو تمام حضرات نے اپنے اپنے قلم پانی کے اندر بہائے، تو سیدنا زکریا علیہ السلام کا قلم جو ہے وہ پانی کے اندر ٹھہر گیا، لہٰذا وہ بچی ان کی کفالت میں آ گئی۔ اب جب یہ بچی ان کی کفالت میں آ گئی سیدہ مریم، اور ان کی نشو و نما روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے غیر معمولی انداز میں، تو انہوں نے ایک خاص کمرہ بیت المقدس میں مقرر کر دیا کہ جہاں پہ صرف سیدہ مریم تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے پاس صرف سیدنا زکریا علیہ السلام کو جانے کی اجازت تھی، اس کے علاوہ کسی اور کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ علماء نے تفصیل لکھی ہے کہ وہ کمرہ بند تھا اور اس کا صرف ایک دروازہ تھا، اس کے علاوہ کوئی اور آنے اور جانے کا راستہ بھی نہیں تھا۔ اب یہ سیدنا زکریا علیہ السلام جب بھی سیدہ مریم کے پاس جاتے ہیں ان سے ملاقات کے لیے اور ان کو دین سکھانے کے لیے، علم سکھانے کے لیے، تو دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس پھل پڑے ہوئے ہیں، اور ایسے ایسے پھل پڑے ہوئے ہیں جن کا موسم ہی نہیں ہے۔ سردیوں میں گرمیوں کے پھل پڑے ہوئے ہیں اور گرمیوں میں سردیوں کے پھل پڑے ہوئے ہیں۔ تو سیدنا زکریا علیہ السلام نے سیدہ مریم سے پوچھا کہ یہ تمہارے پاس انا لکی ھذا، یہ تمہارے پاس پھل کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو جواب قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بے حساب رزق عطا فرماتے ہیں۔ اب جب انہوں نے ایک غیر معمولی واقعہ دیکھا تو اب سیدنا زکریا علیہ السلام علماء نے لکھا ہے کہ ان کی عمر تقریباً 100 برس ہو چکی تھی، اور ان کی جو اہلیہ تھی وہ بھی تقریباً 90-95 برس کی تھی، اور وہ بانجھ ہو چکی تھی، ان کے یہاں اولاد کی کوئی اب توقع نہیں تھی کہ ان کے یہاں کوئی اولاد ہو سکتی ہے۔ لیکن جب سیدنا زکریا علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کے مظاہر دکھا رہے ہیں، اور یہ کیوں دکھا رہے ہیں؟ کیونکہ آگے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر آ رہا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ پہلے سے ذہن سازی فرما رہے ہیں کہ بھئی اللہ یہ بھی کر سکتا ہے، اللہ یہ بھی کر سکتا ہے، اللہ بے موسمی پھل بھی دے سکتا ہے، اللہ سردیوں میں آم بھی دے سکتا ہے اور گرمیوں میں کنو مالٹا بھی دے سکتا ہے۔ تو لہٰذا زیادہ سوچ وچار میں پڑھنے کی تم لوگوں کو ضرورت نہیں ہے۔ تو اب یہ بھی اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے بھی ایک اولاد عطا فرما دے۔ ادھر انہوں نے دعا کی، ادھر اللہ نے دعا کو قبول کر لیا۔ یاد رکھیے گا، دعا صرف الفاظ کو دہرانے کا نام نہیں ہے، دعا الفاظ کو دہرانے کا نام نہیں ہے۔ ہم جو پڑھتے ہیں نا، ہم تو دعائیں پڑھ رہے ہیں، ربنا آتینا بھی پڑھ لی، فلاں بھی پڑھ لی، فلاں بھی پڑھ لی، پھر کہتے ہیں یہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں قبول ہوتی؟ اس لیے کہ ہم صرف دعا کے الفاظ کو پڑھتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے نہیں ہیں۔ دعا کے الفاظ کو پڑھنا اور چیز ہے اور اللہ سے دعا مانگنا اور چیز ہے۔ دعا تب قبول ہوتی ہے جب یہاں سے دعا نکلتی ہے، دل سے نکلتی ہے، تڑپ کے ساتھ نکلتی ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس ہوتا ہوں۔ جب کسی کا دل ٹوٹتا ہے پھر وہ اللہ سے دعا مانگتا ہے تو پھر اللہ اس کی دعا کو فوراً قبول فرماتے ہیں۔ وہ حجاج بن یوسف کے متعلق آتا ہے کہ وہ طواف کرنے کے لیے گیا بیت اللہ میں، تو وہاں پہ دیکھا کہ ایک نابینا آدمی اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے۔ کیا دعا مانگ رہا ہے؟ یا اللہ میری بینائی لوٹا دے، یا اللہ میری بینائی لوٹا دے، یا اللہ میری بینائی لوٹا دے، پڑھ رہا ہے دعائیں اس طرح۔ تو حجاج اس کے سر پہ آ کے کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ میں طواف کرنے کے لیے جا رہا ہوں، 7 چکر ہوتے ہیں طواف کے، 7ویں چکر پر اگر تیری بینائی واپس نہ لوٹی تو میں تیرا سر اڑا دوں گا۔ اب دھمکی مل گئی تھی موت کی، ڈر تھا، خوف تھا، اور اس کیفیت میں اب جو دعا مانگی، علماء فرماتے ہیں کہ ادھر اس کا 7واں چکر پورا ہوا، ادھر اس کی دعا بھی اللہ پاک نے قبول فرما لی، کیونکہ اب وہ رو رو کر عاجزی کے ساتھ اور ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ دعائیں مانگ رہا تھا۔ پھر حجاج نے اسے سمجھایا کہ میاں جی دعا وہ نہیں جو تم پہلے پڑھ رہے تھے، دعا یہ ہے جو تم نے مانگی ہے۔ تو ہم دعائیں صرف پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے نہیں ہیں۔ اور دعائیں قبول کب ہوتی ہیں؟ جب اللہ سے دعا مانگی جاتی ہے۔ تو انہوں نے سچے دل کے ساتھ دعا کی کہ یا اللہ مجھے اولاد کی نعمت عطا فرما دیجیے، ادھر اللہ پاک نے دعا قبول فرمائی۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ پیغام لے کے آ رہا ہے، ان اللہ یبشرک بیحیی مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبی من الصالحین، کہ اے زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوشخبری دی ہے ایک بیٹے کی، اور وہ بیٹا بھی ایسا ہے کہ اس کا نام آپ نے نہیں رکھنا، اس کا نام اللہ نے خود منتخب کر لیا ہے، اور اس کا نام اللہ تعالیٰ نے یحییٰ رکھا ہے۔ وہ نیک ہوگا، سردار ہوگا، خواہشات سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنے والا ہوگا۔ جب یہ خوشخبری ملی
خوشخبری ملی، تو اب چونکہ انسان ہے اور بشری تقاضا ہے تو پھر اللہ سے اب فریاد کر رہے ہیں کہ یا اللہ میرے یہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے، میں بوڑھا 100 سال کا، میری بیوی بانجھ ہو چکی ہوئی ہے، میرے یہاں اولاد ہو تو کیسے ہو؟ قال ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی، کہ میرے یہاں اولاد کیسے ہوگی کہ میری بیوی تو بانجھ ہے، وامرأتی عاقر۔ تو اب جواب کیا آ رہا ہے اللہ کی طرف سے؟ قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء۔ بھائی جس سے دعائیں مانگ رہے ہو نا، جس سے تم مانگ رہے ہو، جس سے تم التجائے کر رہے ہو، وہ ایسے ہی کرتا ہوتا ہے۔ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی کا پابند نہیں ہے، اس کو کسی مددگار کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ چاہے تو ماں باپ کے اختلاط سے اولاد عطا فرمائے، وہ چاہے تو بغیر باپ کے بیٹا پیدا کر کے دکھا دے، وہ چاہے تو بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کر کے دکھا دے، وہ چاہے تو کل کائنات کی تخلیق فرما دے، وہ اپنے معاملات میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ کذالک اللہ یفعل ما یشاء، کہ اے زکریا آپ جس رب سے لگاؤ کر رہے ہیں نا، آپ جس رب سے التجائی کر رہے ہیں، آپ جس رب سے دعائیں کر رہے ہیں، آپ جس رب سے مانگ رہے ہیں، وہ رب کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کے کام ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو اب یہ اللہ سے درخواست کرے کہ اچھا یا اللہ ٹھیک ہے، اولاد کی خوشخبری تو آپ نے مجھے عطا فرما دی، اس کی کوئی علامت تو ہو اس کی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب یہ آیا کہ اس کی علامت یہ ہوگی کہ آپ 3 دن تک کسی سے کلام نہیں کر سکیں گے، 3 دن تک کسی سے بات چیت نہیں کر سکیں گے، یہ اس کی علامت ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا عطا فرمایا اور اس بیٹے کا نام رکھا گیا یحییٰ، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی رکھا گیا۔ یہ والد بھی نبی تھے اور یحییٰ علیہ السلام یہ بھی نبی تھے، اور بنی اسرائیلیوں نے ان دونوں والد اور بیٹے کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا تھا۔ کیونکہ اب وقت ختم ہو رہا ہے تقریباً، اور آگے جو مضمون ہے وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا مضمون ہے، اس لیے انشاءاللہ زندگی رہی تو وہ میں آئندہ کی نشست میں بیان کروں گا۔ لیکن یہاں پر میں صرف یہ واقعہ جو احادیث کی کتابوں میں منقول ہے کہ سیدنا زکریا علیہ السلام اور سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو جس بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، میں مختصر واقعہ آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ بنی اسرائیل میں بے شمار ظالم بادشاہ گزرے ہیں، اور یہ ظالم بادشاہ اللہ تعالیٰ نے بطور سزا کے ان کے اوپر مسلط کیے تھے۔ اور ان ظالم بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا جس نے سیدنا زکریا علیہ السلام اور سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا تھا، اور اس کا جو پس منظر ہے وہ بڑا لمبا چوڑا پس منظر ہے۔ صرف اتنا بتا دوں کہ ان دونوں انبیاء کرام کی مظلومانہ شہادت کا سبب بننے والی ایک عورت تھی۔ ایک عورت کے کہنے پہ اس بادشاہ نے ان دونوں باپ بیٹے کو شہید کیا۔ تو علماء نے لکھا ہے، روایات میں آتا ہے کہ جب بادشاہ کے سپاہی دوڑے ان دونوں کو شہید کرنے کے لیے تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر تو موقع پہ قلم کر دیا گیا، موقع پہ سر اڑا دیا گیا، ان کا شہید ہو گئے۔ تو زکریا علیہ السلام بھاگے جنگل کی طرف بھاگے، تو چونکہ اللہ کے نبی تھے اور اللہ کے نبی کے ہاتھوں بے شمار معجزات جو ہیں وہ صادر ہوتے ہیں، ہر نبی سے کوئی نہ کوئی معجزہ صادر ہوا، انشاءاللہ آئندہ کی نشست میں بھی اس کا تذکرہ آئے گا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے فوراً جا کر ایک درخت کو، بڑا لمبا چوڑا درخت تھا، اس کو کہا کہ اللہ کے حکم سے تو مجھے پناہ دے۔ درخت کھل گیا۔ اب آزمائش شروع ہو گئی، نبی کی آزمائش ہو رہی ہے، ذرا توجہ رکھیے گا کہ نبی کی آزمائش ہو رہی ہے۔ درخت کھل گیا، یہ درخت کے اندر چھپ گئے اور درخت پھر ویسے کا ویسا بند ہو گیا۔ تو ان کے کرتے کا ایک اتنا سا پلو جو ہے وہ درخت سے باہر رہ گیا۔ اب وہ سپاہی ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ زکریا کہاں گیا، زکریا کہاں گیا، زکریا کہاں چلا گیا۔ تو شیطان ابلیس آیا وہاں پر، اس نے کہا کہ اس درخت کے اندر چھپا ہوا ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ اس درخت کا اور کوئی حل نہیں ہے، اس کو آرا چلا دیا جائے۔ آرا چلائے گا، درخت بھی کٹے گا، ساتھ ساتھ زکریا کا بھی کام تمام ہو جائے گا۔ جب آرا سر پر پہنچا تو اب زکریا علیہ السلام اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ مدد، یا اللہ مدد، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ پھر اپنے نیک بندوں کی کیسے کیسے آزمائش لیتے ہیں۔ اس موقع پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ زکریا جب تو نے اس درخت سے مدد مانگی تھی تو کیا اس وقت تیرا اللہ موجود نہیں تھا مدد کرنے کے لیے؟ کہا اب تو نے مدد مانگی تھی نا درخت سے، تو اب میری طرف سے یہ حکم ہے کہ اس تکلیف کو برداشت کر، اگر تیری زبان سے اف کا کلمہ بھی نکلا تو اسی وقت میں تیری نبوت جو ہے وہ چھین لوں گا۔ یہ وہ لوگ ہیں اللہ کے نیک بندے، اللہ کے برگزیدہ لوگ، اللہ کے ماننے والے،
صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے مفسرین بھی لکھتے ہیں، محدثین بھی لکھتے ہیں کہ سیدنا زکریا علیہ السلام کو آرے سے چیر کر 2 ٹکڑے کر دیا گیا، لیکن ایک اف کا کلمہ جو ہے وہ انہوں نے اپنی زبان سے نہیں نکالا۔ عزیزان محترم، کہنے کو یہ بہت آسان بات ہے کہ آرا سر کے اوپر چلوا کے 2 ٹکڑے کر لیے، لیکن اللہ سے پناہ یہی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی آزمائشوں اور ہر قسم کے آزمائشوں کے شر سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى۔ اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر